اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ سورہ ہود آیت 57۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا اور تم اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہباں ہے۔ حضرت ہود علی نبینا وعلیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرما رہے تھے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ میں اپنے اس رب کے اوپر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، تکیہ کرتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میرا ماتھا ہے، جس کے قبضے قدرت میں، جس کے اختیار میں میرا وجود و بقا و ارتقاء اور میرے مفادات، میری مصلحتیں سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میرا رب کے پاس عدل ہے، انصاف ہے، کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کسی بندے پر نہیں ہے، عدل و انصاف کے صحیح راستے پر ہے میرا رب۔ لہٰذا میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے کوئی خوف، کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ میرا ساتھ کیا کرے گا اللہ۔ اعلیٰ صراط مستقیم و عدل و انصاف پر قائم ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ میرا ساتھ سلوک کرے گا میرا رب۔ اس ایمان کے ساتھ کہ میرا رب جو ہے میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، میں اس رب پر تکیہ کرتا ہوں۔ اور تم فَإِن تَوَلَّوْا، تم نے اگر منہ پھیر لیا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، اپنی ذمہ داری میں نے پوری کر لی، حجت پوری ہو گئی، اور حجت پوری ہونے کے بعد، پیغام کے پہنچ جانے کے بعد، کسی عذر کے باقی نہ رہنے کے بعد، اب تمہارے وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو نابود کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ اور قوموں کو لائے گا۔ یہ خبر بھی حضرت ہود نے اپنی قوم کو سنا دیا کہ اگر تم نے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تم پر حجت بھی پوری ہو گئی اور کوئی عذر بھی باقی نہیں رہا، تم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ اور قوم کو لائے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے ہر قوم کے سلسلے میں، جو
سرکش قوموں کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی جگہ دوسری قوم کو امتحان کے میدان میں اتارتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تمہارے بس کا روک نہیں کہ میرے اللہ کا، میرے رب کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کا نگہباں میرا رب ہے، اور میرے رب کے لیے کسی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں کہ تم ضرر پہنچا سکو اللہ تعالیٰ کو، تمہاری ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ میرے رب کو نقصان پہنچا سکے۔ اس ایمان کے ساتھ ایسے رب کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں اور اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت ہود کے اپنے قوم کے ساتھ اس مکالمے کی حجت کے پورے کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب آ گیا، اس قوم کو نابود کرنے والا عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے اس عذاب سے ہود کو نجات دلائی، والذین آمنوا معہ، جو حضرت نوح کی معیت میں ایمان لے آئے تھے ان کو بھی نجات دی، برحمت منا، اپنے رحمت سے ان کو نجات دلا دی، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے، اپنے رسول کی معیت میں ہونے کی وجہ سے رحمت کے اہل ہو گئے تھے۔ انسان کو رحمت کا اہل ہونا ہوتا ہے، اگر کوئی رحمت کا اہل نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملتی، کہ نااہل کو بھی مل جائے، اہل کو مل جائے تو پھر تو یہ صحیح فیصلہ نہ ہوا، انصاف نہ ہوا کہ عالم مومن اور ظالم جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائے، منکر اور مومن ایک جیسے ہو جائے۔ رحمت خدا شامل حال ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس رحمت کے لیے اپنے آپ کو اہل بناتے ہیں۔ سب سے اہم ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، اس پر خوش نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو رحمت الہی کے لیے اہل اور قابل بنانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ برحمت منا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سنگین عذاب سے نجات دی، ایمان کی وجہ سے اور رسول کی معیت کی وجہ سے اور اللہ کے رحمت کے اہل ہونے کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور عاد کی قوم نے جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی۔ قوم عاد کی تین باتیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے دکھائے گئے تھے ان آیات کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا، معجزات کو قبول نہیں کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود نے معجزات دکھائے ہیں۔ ضروری ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر نبی معجزے کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، بغیر معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزے کی دو قسمیں آپ کو بتائے، ایک ابتدائی معجزہ جو خداوند عالم خود فراہم فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ، اور دوسرا فرمائشی معجزہ جو امت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، وہ معجزہ دکھایا بھی جاتا ہے، نہیں دکھایا جاتا۔ اگر اس امت کو ہلاک کرنا منظور ہے اور اس نے اس دکھائے مطالبے والا معجزے کو
بھی انکار کرنا ہے اور ہلاک کرنا منظور ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں، تو وہ فرمائشی معجزہ دکھایا جاتا ہے، پھر وہ قوم انکار کرتی ہے، پھر تباہی آ جاتی ہے۔ حضرت ہود کے قوم نے بھی جحدوا بآیات ربہم، آیات رب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات آئے تھے ان کا انکار کیا۔ ایک وعصوا رسولہ، رسولوں کی نافرمانی کی۔ وہ قوم عاد کی طرف تو ایک رسول ہود آئے تھے، عصوا رسولہ کیسے؟ یہ مشرک لوگ تھے، یہ مشرک لوگ اصلاً بعثت انبیاء کے قائل نہیں تھے۔ تمام انبیاء کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی آیا کرتا ہے، لہذا صرف حضرت نوح کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی ایک نبی کا منکر ہوتا ہے تو وہ اہل الکتاب ہوتے ہیں، مثلا اہل کتاب یہود جو ہے موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ اور خاتم المرسلین کو نہیں مانتے۔ تو یہ اہل الکتاب ہوتا ہے، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ تک کو مانتے ہیں اور رسالت مآب کو نہیں مانتے۔ کسی ایک نبی کو نہ ماننا جو ہے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اگر وہ رسالت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آنے کے اس فکر کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس رسول کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ جو مشرکین ہے، مشرکین ایسا نہیں تھا۔ مشرکین یہ نہیں تھا کہ حضرت ہود کا منکر تھا، بلکہ وہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نبی کے آنے کا منکر تھا، قیامت کا منکر، آخرت کا منکر، کسی قسم کی شریعت کا منکر تھا یہ لوگ۔ اس لیے فرمایا عصوا رسولہ، رسولوں کی نافرمانی کی، نہ صرف ہود کی، تمام انبیاء کی نافرمانی کی، اور تمام انبیاء کی طرف سے جو حکم آیا تھا، نہ صرف ہود کی طرف سے، تمام انبیاء کی طرف سے حکم آیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے، اس کو رد کیا ان لوگوں نے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، صرف یہ نہیں کہ ان کو مسترد کر کے بیٹھ گئے، بلکہ ان کے مقابلے میں جو سرکش اور دشمن خدا تھے، عنید، ان کی پیروی کی۔ دشمنان خدا نے جن کی طرف، جن باتوں کی طرف ان کو بلایا اس کی طرف تو وہ لپک گئے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے جن باتوں کی طرف دعوت دی ان کا انکار کیا۔ اگلی آیت ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، اور اس دنیا میں بھی لعنت نے ان کا تعاقب کیا، اور قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا۔ واضح رہے اللہ ان عادن کفروا، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ آگاہ رہو یہود کی قوم یعنی عاد کے لیے رحمت حق سے دوری ہے، علی بعدن دوری ہو، علی بعدن لعاد قوم ہود، وہ اس دنیا کی زندگی سے محروم ہو گئے چونکہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا اور تباہ ہو گئی یہ قوم۔ اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة، اور آج تک قوم ہود کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے، اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ رحمت خدا سے دور ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ رحمت خدا سے دور رہے کیونکہ وہ رحمت خدا کے اہل نہیں ثابت ہوئے تھے، اس لیے وہ رحمت خدا میں شامل حال نہیں ہو سکے، اور آخرت کے دن بھی وہ رحمت خدا کے شامل حال نہ ہوگی۔ ظاہر ہے دنیا میں بھی وہ رحمت خدا سے محروم، اور آخرت میں بھی دنیا رحمت خدا سے محروم ہے۔ لعنت کا مطلب
رحمت خدا سے محرومی ہے، رحمت سے دور ہونے کو لعنت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے قیامت کے دن اللہ کے رحمت سے دور وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، جس کی کھیتی خراب ہے اس کی فصل خراب، قیامت کے دن اس کھیتی سے فصل اٹھانا تھا۔ جن لوگوں نے اس کھیتی کو دنیا میں خراب کر دیا، کھیتی کو یعنی دنیا کو خراب کر دیا، وہ بہتر فصل نہیں لے سکتے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگ دنیا میں بھی ملعون ثابت ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ صالح جو ان کی برادری کا تھا، ان کو ہم نے قوم سمود کی طرف مبعوث کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اخاہم کہتے ہیں، بعض انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اخاہم ان کی برادری، چونکہ وہ نبی مبعوث ہوئے ان کی اسی قوم میں سے وہ تھے۔ رسالت معاب کے لیے فرمایا نا من انفسہم، خود ان میں سے۔ یہاں اخاہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کی برادری کا، انہی میں سے ایک فرد کو ان کی طرف ہم نے مبعوث کیا جو ان کی برادری کے تھے، سوائے حضرت لوط کے۔ حضرت لوط ان کے برادری کے نہیں تھے۔ یہ صدوم کا شہر ہے جو غرق ہو گیا، وہ حضرت لوط عراق سے آئے تھے، اور یہ فلسطین اور اردن کے درمیانی جو شام کا جو علاقہ ہے، وہ وہاں یہاں کا باشندہ نہیں تھا۔ عراق اپنی قوم کا فرد نہیں تھا، قوم حضرت لوط اسی قوم کا فرد نہیں تھا۔ حضرت لوط کے بارے میں ارشاد نہیں ہوتا اخاہم یا انفسہم بھی نہیں ہوتا۔ باقی اکثر انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے برادری کا ایک فرد صالح کو ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف۔ قال، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح کا بھی یہی پیغام ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، غیر خدا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، ہم نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ عبادت اور بندگی کی تعریف میں تعریف عبادت یہ ہے کہ اس شخص کی تعظیم کی جائے جو خالق اور رب ہے۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو چونکہ اسی نے تم کو زمین سے نکالا ہے۔ انشأکم، تم کو نکالا ہے، من الارض، زمین سے۔ انسان مخلوق عرضی ہے۔ انسان کے اندر، ہمارے اندر موجود تمام عناصر عرضی عناصر ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر جو موجود تمام عناصر جو ہے وہ زمین میں، خاک میں موجود ہے۔ خاک میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، جتنے بھی عناصر ہمارے جسم میں ہیں وہ تمام کے تمام عناصر خاک میں ہیں۔ یہاں کہیں ایسے کوئی عنصر ایسا نہیں ہے، عنصر مادی البتہ، عنصر مادی ہمارے جسم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خاک میں نہ ہو اور انسان میں ہو، اور انسان یہ کہے کہ جی فلان عنصر جو ہے وہ خاک میں نہیں ہے، میرے اندر موجود ہے، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ جتنے بھی عناصر انسان کے اندر، انسان کی مادی وجود کے اندر موجود ہے، وہ سب کے سب عرضی ہے۔ هو انشأکم من الارض، تم کو زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا تمام وجود مادی عرضی، سوائے ایک روح کے جو انسانی حقیقت کا دار و مدار ہے روح کے اوپر۔ اس کے لیے ہم آپ سے کسی آیت کی مناسبت سے مفصل اس پر بحث کریں گے۔ جسم و روح کا کیا تعلق ہے، جسم روح مستقل چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور انسان نے اب تک روح کے بارے میں کیا سمجھا ہے، کہاں تک انسانی معلومات کی رسائی ہوئی ہے، وہ سب کچھ قابل بیان چیز ہے۔
انشاءاللہ کسی مناسبت سے ہم بیان کریں گے آپ کے لیے۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، پھر اسی میں تم کو آباد کیا ہے۔ استعمر آباد کرنا، عمران آبادی سے ہے۔ حضرت صالح کی قوم ثمود بھی بہت ہی تمدن کے مالک قوم تھی، وہ بڑی بڑی عمارت بناتے تھے، اور پہلے بھی اس کی تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ وہ تنحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے، اور اس وقت بھی قوم ثمود کے پہاڑ تراش کر کے جو محلات انہوں نے تعمیر کیے ہیں ان کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ اور حضرت صالح کے ناقہ کے بارے میں بھی ذکر آئے گا۔ ناقہ صالح کا کنواں بھی رسالت میں آپ تب جاتے ہوئے دکھا رہے تھے کہ یہ ناقہ صالح کا کنواں ہے، اور وہ فج الناقہ کے نام سے وہ پہاڑی بھی ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں سے ناقہ صالح نکلی تھی وغیرہ ذالک۔ واستعمرکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں آباد کیا۔ اس سے واستعمرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آباد قوم تھی، متمدن تمدن یافتہ ترقی یافتہ قوم تھی، اور اس کے آثار ابھی بھی موجود ہے۔ وہ پہاڑیں جو ہے وہ پہاڑوں میں وہ گھر محلات موجود ہیں آج بھی، جو ان لوگوں نے تلاش کر بنائے تھے۔ فاستغفروہ، پس تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، جو کچھ تم لوگوں سے شرک اور سرکشی سرزد ہوئی ہے اس کا استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، معافی مانگو اور پھر پلٹ آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے، تمہاری رسائی میں ہے، دور جانا نہیں پڑتا، تمہارے پاس ہے، صرف اس کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ اور مجیب، خدا جواب بھی دینے والا ہے، تم اگر استغفار کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو۔ ان ربی قریب مجیب، خواہ تمہارا شرک اور سرکشی جو ہے وہ عروج پر ہے، لیکن اگر توبہ کرو تو خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، ان لوگوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، مرجو امیدیں وابستہ رکھتے تھے، قبل هذا، اس دعوت سے پہلے۔ یہ کیا دعوت اٹھا کر کے لے آیا؟ تو ہمارے درمیان میں محترم آدمی تھا، بزرگواری تمہاری جو ہے وہ تسلیم تھی، ہمارے درمیان میں ہماری امیدیں وابستہ تھی تم سے، اور تمہاری طرف رجوع ہم کرتے تھے، اور آج یہ نئی بات لے کر کے آ گئے۔ یہی بات لوگوں نے رسالت مآب سے بھی کہا کہ وہ امین سمجھا جاتا تھا، اور جب رسالت کا دعویٰ فرمایا تو پھر کہا کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا، اب یہ کون سی بات لے کر آئے ہو؟ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، جن معبودوں کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان سے منع کرتے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس بارے میں ہمیں شبہ انگیز شک ہے۔ شک مریب ہے، یعنی شبہ انگیز شک ہے کہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے تمہاری اس دعوت کو کہ ہمارے باپ دادا کے معبود کو ترک کرو اور کسی ایک معبود کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے معبود کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تمہارے کہنے پر۔
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ ارأیتم، پہلے ہی بتایا آپ کو، یہ ترکیب آتا ہے اخبرونی کے لیے، ارأیتم، مجھے یہ تو بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اللہ کی طرف سے ایک بینہ اور دلیل شاہد لے کر آیا ہوں، گواہ لے کر آیا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ سچ پیغام ہے، اس پر بینہ ہے، وآتانی منہ رحمۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رحمت عنایت ہوئی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہوا ہوں، اس کے باوجود فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملنے کے باوجود اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، فمن ینصرنی، کون میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تمہاری بات مانوں، تم تو میرے خسارے میں اضافہ کرو۔ یعنی جس ذات کے پاس تمام خزانے موجود ہیں ان کو چھوڑوں اور تمہاری خالی خالی جھولیوں کو تکتا رہوں تو اس سے تو میرے خسارے میں اضافہ ہوگا۔ تمام قدرت کا سرچشمہ جو ہے وہ جو ذات ہے اس کو چھوڑوں اور تم جیسے عاجز و لاچار اور بیچارے لوگوں کی طرف جاؤں تو پھر مجھے کون تم سہارا دو گے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ دیکھو یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کی طرف ہم مفاد پرستی اور مصلحت پرستی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مفاد پرستی میں، تو وہ مفاد نہیں ملتا، خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے مفاد تو اللہ کے پاس ہے، سارا مفاد، ہماری دنیاوی مفاد، ہماری عزت سے مربوط، ہماری مصلحت اور ہمارے مفادات سے مربوط ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے اگر لوگوں کی طرف گئے تو فما تزیدوننی غیر تقصیر، سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔